ابھی ابھی تازہ ہی کہیے کہ پارلیمنٹ میں اوقاف کے تعلق سے جو دونوں ایوانوں میں بل کو پاس کیا گیا، مختلف جتن کر کے، حقائق کو دبا کر کے، پیچھے چھوڑ کر کے، صرف اور صرف بہومت اور نمبر کی زور پر یہ بل پاس کیا گیا، اس کے تعلق سے موجودہ گورنمنٹ چاہے جو بھی کہتی ہو، لیکن ملک ہندوستان کے نہ صرف مسلمان بلکہ وہ نان مسلم جو حقیقت پسندانہ رکھتے ہیں، انصاف پسند ہیں، جمہوریت میں اپنا اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حکومت کے کارکنان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بل مسلمانوں کی حمایت میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے حالات کو مزید تنگ سے تنگ کرنا ہے۔ بلکہ کسی ممبر آف پارلیمنٹ نے اپنی اسپیچ کے دوران یہ کہا کہ یہ بل بلڈوزر کو قانونی کوچ دینے کی ایک سوچی سمجھی چال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ملک ہندوستان کے احباب اور بالخصوص مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد، قبرستان، عیدگاہ اور بھی دیگر مذہبی مقامات، ان پہ مزید خطرے کی گھنٹی بڑھ گئی ہے، چونکہ اس بل کے لانے سے پہلے نہ جانے حکومت نے بے بنیاد طریقے سے حیلہ و بہانہ تلاش کر کے نہ جانے کتنے مساجد کو، مسلمانوں کے گھروں کو مسترد کیا، ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ لہذا اسی بنیاد پر مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کی دیگر تنظیمیں، بڑی شخصیات، لیڈران جو بڑی محنت و مشقت کر رہے تھے کہ قانونی اور جمہوری اعتبار سے اپوزیشن وغیرہ کے ذریعے سے اس بل کو روکا جائے، اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد ان تمام تنظیمیں اور دیگر بڑی شخصیات کے تعلق سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ گویا کہ ملک ہندوستان کے باشعور اور فکر مند مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ کہا کہ ہم اس قانون کے واپس لینے تک ہر طرح کی قانونی اور جمہوری لڑائی کو لڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ مسلمان آگ بگولہ ہے، تشویش میں مبتلا ہے، خوف و ہراساں ہے، اور موجودہ گورنمنٹ کا جو رویہ، جو ان کا کردار مسلمانوں کے تعلق سے ہے، وہ کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ موب لنچنگ ہوتا ہے، مساجدوں کے اندر مندر ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے موقع پر مجبوری میں، سخت حالات میں چند منٹ کے لیے روڈوں پہ اگر نماز پڑھ لیا جائے اس پہ روک لگائی جا رہی ہے، کبھی لاؤڈ اسپیکر اتارے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حالات میں گورنمنٹ کا یہ دعویٰ کہ یہ وقف بل جو قانون بن گیا ہے مسلمانوں کی حمایت میں ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم مسلمان کیا کریں، کیا سوچیں، کس طرح سے اپنی زندگی کے مراحل کو طے کریں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اسی سیرت کی طرف ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب انہوں نے مکی زندگی میں قدم رنجہ فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کیا تو اکیلے ترے تنہا تھے، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے اوپر کیا طاقت تھی؟ کوئی مادی وسائل تھے ان کے پاس؟ کون سی طاقتیں تھیں ان کے پاس؟ ان کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو صرف اور صرف روحانی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی، معنوی طاقت تھی۔ یاد رکھیں، مادی طاقت چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہتھیار کی شکل میں ہو، افراد کی شکل میں ہو، ظاہری تیاری ہو، لیکن اگر روحانی طاقت، ایمانی طاقت، معنوی طاقت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی اور وہ ناکافی ہوگا۔ آپ آگے بڑھیے، اسی طرح یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان کے پاس مسائل آئے اور اس مسائل کے پس منظر میں وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اس اندھیری کالی کوٹری میں چلے گئے۔ وہاں پہ کون سا نیٹ ورک تھا، کون سا وائی فائی تھا وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو وہاں سے قبول کر لیا؟ میرے بھائیوں، صرف اور صرف وہ روحانی طاقت، معنوی طاقت، ایمانی طاقت تھی۔
آج مسلمان ان تناظر میں کہتا ہے کہ ہماری کیا غلطی ہے، ہماری کیا خطا ہے، معصوم بچے بلک رہے ہیں، غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، ہندوستان میں قانون کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں وہ ہونے دو، ہمیں صرف مضبوط کرنا ہے اپنی روحانی طاقت کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی پہ عصا کو مارو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو راستہ بنانے کے لیے موسیٰ کی لاٹھی کی ضرورت تھی؟ نہیں، یہ بتانا تھا، اہل علم نے اس کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ تم جو کام کر سکتے ہو وہ کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ مت کرو۔ تمہارا کام تھا سمندر کے اوپر لاٹھی مارنا، راستہ بنانا ہمارا کام تھا۔ کیا یہ واقعات قرآن و احادیث کے اندر صرف یوں ہی ہیں، کہانی ہے؟ نہیں، بلکہ واقعات ہے، وہ بھی عبرتناک ہے۔ آج مسلمان جو اس کے بس میں نہیں ہے، چوراہوں میں، رستوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں دن رات صرف انٹرنیشنل باتیں کریں گے، حالانکہ ان کے گھر پہ نہیں چلتی ہے۔ آپ کے بس میں ہے آپ صوم و صلات کے پابند بنے، آپ سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، تلاوت قرآن کریم کی پابندی نہیں ہوتی، دیگر چیزوں کی پابندی نہیں ہوتی جو آپ کے بس میں ہے۔ کیا آپ کے بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صوم و صلات کی پابند کرتے ہوئے، نماز تہجد کو پڑھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے اور اہل فلسطین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے امان کے لیے دعائیں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقطے کی بات دراصل یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں، کسی شاعر نے کہا کہ ذرا سی بے اصولی پہ سکشتے فاش ہو جاتا ہے۔ نبی کی موجودگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جو مسلمانوں کی سوچ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حق پرست ہیں، توحید والے ہیں، ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی کی موجودگی میں بھی کبھی مسلمان ہمیشہ جنگ جیتا نہیں کرتے، ہارا بھی کرتے ہیں۔ آج لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہاں سے لے کر کے حرم تک کے دعائیں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ لیکن ان تمام مرحلات کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ کے تقریباً 7ویں یا 8ویں سال جب وہاں سے لوٹے ہیں مکے کے اندر، تو تقریباً 10,000 کی لشکر کو لے کر کے آئے اور فاتحانہ انداز میں آئے، فاتحانہ انداز میں آئے اس مکہ المکرمہ سے جہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ اور مکے کے اندر جو ان کے مخالفین تھے، دشمن تھے، یا تو وہ بھاگ گئے، مر گئے، یا اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن کیا یہ یوں ہی ایسا ہی ہو گیا؟ نہیں، بظاہر کبھی کبھی بڑے بڑے شر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خیر کو رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے چند سالوں پہلے ڈنمارک کے اندر نبی علیہ السلام کے پتلا کو بنایا گیا، جلایا گیا، احتجاج ہوا، غلط تھا، یہ کام نہیں ہونا تھا، لیکن جب ان کے اوپر رد عمل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر کے کئی ہزار مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے ہیں، پھیرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخی زندگی ہے۔ إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیفات صرف اور صرف مالک حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہی اس کے لائق و مناسب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے آل و اصحاب پر، ازواج مطہرات پر و دیگر تمام مؤمنین مؤمنات پر۔ حاضرین جمعہ اور پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، آج ہم اور آپ اور ملک کے تمام ہی مسلمان ایک انتہائی گہرائی
تشویش میں مبتلا ہیں، فکر مند ہیں کہ ابھی تازہ ہی کہیے کہ پارلیمنٹ میں اوقاف کے تعلق سے جو دونوں ایوانوں میں بل کو پاس کیا گیا، مختلف جتن کر کے، حقائق کو دبا کر کے، پیچھے چھوڑ کر کے، صرف اور صرف بہومت اور نمبر کی زور پر یہ بل پاس کیا گیا، اس کے تعلق سے موجودہ گورنمنٹ چاہے جو بھی کہتی ہو، لیکن ملک ہندوستان کے نہ صرف مسلمان بلکہ وہ نان مسلم جو حقیقت پسندانہ رکھتے ہیں، انصاف پسند ہیں، جمہوریت میں اپنا اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حکومت کے کارکنان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بل مسلمانوں کی حمایت میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے حالات کو مزید تنگ سے تنگ کرنا ہے۔ بلکہ کسی ممبر آف پارلیمنٹ نے اپنی اسپیچ کے دوران یہ کہا کہ یہ بل بلڈوزر کو قانونی کوچ دینے کی ایک سوچی سمجھی چال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے نتیجے میں ملک ہندوستان کے احباب اور بالخصوص مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد، قبرستان، عیدگاہ اور بھی دیگر مذہبی مقامات، ان پہ مزید خطرے کی گھنٹی بڑھ گئی ہے، چونکہ اس بل کے لانے سے پہلے نہ جانے حکومت نے بے بنیاد طریقے سے حیلہ و بہانہ تلاش کر کے نہ جانے کتنے مساجد کو، مسلمانوں کے گھروں کو مسترد کیا، ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ لہذا اسی بنیاد پر مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کی دیگر تنظیمیں، بڑی شخصیات، لیڈران جو بڑی محنت و مشقت کر رہے تھے کہ قانونی اور جمہوری اعتبار سے اپوزیشن وغیرہ کے ذریعے سے اس بل کو روکا جائے، اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد ان تمام تنظیمیں اور دیگر بڑی شخصیات کے تعلق سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ گویا کہ ملک ہندوستان کے باشعور اور فکر مند مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ کہا کہ ہم اس قانون کے واپس لینے تک ہر طرح کی قانونی اور جمہوری لڑائی کو لڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ مسلمان آگ بگولا ہے، تشویش میں مبتلا ہے، خوف و ہراساں ہے، اور موجودہ گورنمنٹ کا جو رویہ، جو ان کا کردار مسلمانوں کے تعلق سے ہے، وہ کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ موب لنچنگ ہوتا ہے، مساجدوں کے اندر مندر ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے موقع پر مجبوری میں، سخت حالات میں چند منٹ کے لیے روڈوں پہ اگر نماز پڑھ لیا جائے اس پہ روک لگائی جا رہی ہے، کبھی لاؤڈ اسپیکر اتارے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حالات میں گورنمنٹ کا یہ دعویٰ کہ یہ وقف بل جو قانون بن گیا ہے مسلمانوں کی حمایت میں ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے چند پیش کی بطور تمہید کے۔ اس تناظر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو بالخصوص مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ، اور اس میں بھی نئی نسل اور نوجوان، وہ جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ کے شکار ہو جاتے ہیں، منفی اثرات ان پہ مرتب ہونے لگتے ہیں، اور وقت کے جو سیاسی سماجی معاملات پر بڑے ائمہ کرام، علماء کرام جو دقیق نظر رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اگر وہ کوئی سجھاؤ پیش کرتے ہیں یا تدابیر کو نوجوانوں کے سامنے رکھتے ہیں
تو یہ نوجوان ان پہ بے اعتباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعتماد کو بحال نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں وہ حضرات جو سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی یہ اکسانے اور بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں گے اور قرآن و احادیث کے جو واقعات اس میں بتائے گئے ہیں اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ بھی دشمنوں کی ایک چال ہوتی ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے اس اوقاف کے تعلق سے کچھ بیوقوف حضرات اس بل کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کی تائید میں کھڑے تھے، خریدے بھی گئے، اور پھر اس کا ان کو بھرپور استعمال کیا گیا، اور بعض دفعہ استعمال ہونے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں جو راستہ اختیار کرنا چاہیے یا کرنا ہے اس سے ہٹ کر کے کچھ لوگ دوسرے راستے پر چلنے لگتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا کھلی طور پہ جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے اور پوری طرح سے کھیل بگڑ جاتا ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم مسلمان کیا کریں، کیا سوچیں، کس طرح سے اپنی زندگی کے مراحل کو طے کریں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ حالانکہ یہ کام ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اصول و ضوابط کو اختیار کرنا ہوتا ہے، احساسات و جذبات کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرمان الہی کی وہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے، وہی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، چونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، ایک دو کتابیں نہیں، بے شمار کتابوں کو خرید کے رکھیں اور ان کو گھروں میں پڑھیں، بچوں کو پڑھوائیں اور یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور کس طرح سے انہوں نے گزاری ہے، دوستوں کے ساتھ ان کا معاملات کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ ان کا معاملات کیا تھا۔ جب تک کہ یہ ہمیں نئی سمجھ میں بات آئے گی ہم خوف و ہراساں ہوتے رہیں گے اور بزدل ہوتے رہیں گے۔ ضرورت ہے سیرت کو پڑھنے کی۔ اسی سیرت کی طرف ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب انہوں نے مکی زندگی میں قدم رنجہ فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کیا تو اکیلے تنہا تھے، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے اوپر کیا طاقت تھی؟ کوئی مادی وسائل تھے ان کے پاس؟ کون سی طاقتیں تھیں ان کے پاس؟ ان کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو صرف اور صرف روحانی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی، معنوی طاقت تھی۔ یاد رکھیں، مادی طاقت چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہتھیار کی شکل میں ہو، افراد کی شکل میں ہو، ظاہری تیاری ہو، لیکن اگر روحانی طاقت، ایمانی طاقت، معنوی طاقت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی اور وہ ناکافی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں، مادی طاقت کوئی نہیں، صرف اور صرف روحانی طاقت۔ اس کی مثال آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے لے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے تھے، پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی، نمرود وقت کا بادشاہ ان کے خلاف، تمام کے تمام خلاف، اور یہاں تک کہ ان کے والد خود آزر نے ان کو گھر سے نکال دیا اور یہ کہا کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہ اے بیٹے اگر تم نے اس حرکت سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا، پتھروں سے مار مار کے رجم کروں گا، ختم کروں گا تمہیں۔ ایک باپ اپنے جگر گوشے سے یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی مادی وسائل نہیں تھے، کوئی ان کے پاس ظاہری تیاری نہیں تھی، طاقت تھی تو صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق کا،
وہ روحانی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی، معنوی طاقت تھی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے ٹکرا کر کے وہاں سے نکل گئے، اور تمام قوم نے ان کے خلاف کیا، اور جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، ہم سب بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس آگ نے انہیں گلے گلزار بنا دیا۔ کیا ہوا معاملہ؟ ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ آپ آگے بڑھیے، اسی طرح یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان کے پاس مسائل آئے، اور اس مسائل کے پس منظر میں وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اس اندھیری کالی کوٹری میں چلے گئے، وہاں پہ کون سا نیٹ ورک تھا، کون سا وائی فائی تھا وہاں پہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو وہاں سے قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، صرف اور صرف وہ روحانی طاقت، معنوی طاقت، ایمانی طاقت تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، وہ کرہ رہے تھے اس کے اندر، اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا، اے الہ العالمین، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، انت سبحانک، تو پاک ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، تو برتر ہے، تو افضل ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ فاستجبنا لہ وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ کہا کہ وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے، یعنی ایسے مصائب و آلات میں روحانی طاقت کو کوئی مضبوط کرتا ہے، باری تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو آج بھی وہ اللہ موجود ہے کہ وہ ان تمام حالات سے وہ نکال سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر دعوت توحید کو لے کر تنے تنہا اکیلے یہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح و بہبود پا جاؤ گے۔ اور انہوں نے سب سے پہلی دعوت اپنے گھرانے سے شروع کی، اور اپنی بیوی خدیجہ، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام پیش کیا، وہاں سے شروعات کی۔ یہ شروعات کرنا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں ان کے ساتھ دنیا کے سب سے عظیم انسان، انتہائی خطرناک قسم کے مظالم ان پر ڈھائے گئے۔ جب طائف گئے، لہو لہان ہوئے، اپنے گھر کی ہانڈی میں ان کے اوپر گندگی پھینکی گئی، راستوں میں کانٹے ڈالے گئے، یہاں تک کہ جب آپ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ کعبہ ہے جو خود مشرکین مکہ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن جب وہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی آپ کو اونٹ کی اونچ ڈالی جا رہی ہے آپ کے اوپر، کبھی آپ کو رسی آپ کے گلے میں پھانس کر کے اور دم گھٹنے والا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر میں اس رسی کو نہ چھڑاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دم گھٹ جاتا تھا۔ یہ ماحول تھا، کفار و مشرکین نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کیا آج کفار ختم ہو گئے؟ کیا صرف کفار مکہ میں ہی رہتے تھے؟ کیا آج ان کے گروہ اور ان کی نسل کے لوگ موجود اور باقی نہیں ہیں؟ آج بھی مظالم ڈھائے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اپنا قدم توحید کے قدموں سے پیچھے ہٹا لیا؟ نہیں، صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ آج مسلمان ان تناظر میں کہتا ہے کہ ہماری کیا غلطی ہے، ہماری کیا خطا ہے، معصوم بچے بلک رہے ہیں، غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، ہندوستان میں قانون کی بارش ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں وہ ہونے دو، ہمیں صرف مضبوط کرنا ہے اپنی روحانی طاقت کو۔ لیکن ان تناظر میں ہمارے بالخصوص نوجوان نسل وہ سوچ رہے کہ ہم کیا کریں، الٹا سیدھا کام کرنے لگیں۔ نہیں، ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ نے وہ کون سی تدبیر اختیار کی تھی، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کفار مکہ نے کیا آپ کو لالچ نہیں دیا، آپ کو دھمکی نہیں دی، آپ کو شادی کی پیشکش نہیں کی، آپ کو حکومت میں آنے کے لیے، بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن نہیں، ڈٹے رہے اپنے قائم پہ، اپنی مشن کے اوپر، اور آگے چلتے گئے۔ اور یہیں تک کہ نہیں رکا، بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے اوپر بھی ان کی زندگی بھی تنگ کر دی، ان کے راستے بھی تنگ کر دیے۔ لیکن ان تمام حالات کے بعد آخر میں جب دیکھا کفار مکہ نے
کہ ہر تدبیر ناکام ہو رہی ہے۔ بنو ہاشم ان کے ساتھ ہو گئے، بنو عبد المطلب ان کے ساتھ ہو گئے، اور تو بالآخر انہوں نے بائیکاٹ کیا اور معاہدہ کیا دار الندوہ کے اندر مکۃ المکرمہ میں۔ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ہٹ کر کے انہوں نے جو میٹنگ کی اس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، اور ان سے کہا کہ ان سے لین دین، خرید و فروخت، تمام کی تمام چیزیں بند کر دی جائیں، ختم کر دیا جائے، ان سے تعلق توڑ دیا جائے، اور 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں رہے۔ آپ ذرا غور کریں، 3 سال کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ تھوڑی سی جھلک کورونا کا آیا تھا، ہم لوگ کیسے ہو گئے تھے، ہمارے دلوں پہ کیا ان کا اثر مرتب تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے رفقا صحابہ کرام کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں رہنا پڑا، اور کوئی چیز کھانے کو نہیں، پتے چبا کر کے رہے۔ بڑی مشکلوں سے ان کے رشتہ دار جو ہے کوئی چیز پہنچا دیا کرتے تھے۔ رات میں جب یہ بچے بھوک کے وارے سے بلک کر کے روتے تھے تو مکہ کی وادیوں میں گونج اٹھتا تھا، ان کے گھروں تک کی آواز جاتی تھی۔ لیکن یہ جب معاہدہ ختم ہوا بائیکاٹ کا، چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا، آپ نے مدینہ والوں سے بیعت کی، بیعت اول، بیعت ثانیہ، اور جب استحکام ہوتا جا رہا تھا، اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اور کئی ایسے طاقتور لوگ مسلمان ہو گئے، تو لگا کہ ان کی طاقت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب جا کر کے دار الندوہ میں میٹنگ کی کفار مکہ نے، جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ان تمام میٹنگ کا جو نچوڑ آیا تھا وہ 3 چیزیں آئی تھی۔ او لیثبتوک، کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے، ان کو بندی بنا لیا جائے، او یقتلوک، یا ان کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو مکہ سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ 3 رائے آئی تھی، 2 رائے جلا وطنی کی اور قیدی بنانے کی مسترد کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر قتل نہیں کریں گے تو معاملات پھر بعد میں اکھڑ سکتے ہیں۔ لیکن لہذا یہ طے ہوا کہ سارے قبائل کے لوگ ایک ایک نوجوان کو اس بات پہ تعینات کریں، اور رات کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے باہر محاصرہ کیا جائے، اور ان کو یکبارگی ایک آدمی کی طرح حملہ کر دیا جائے، اور بعد میں بنو ہاشم اور عبد المطلب جو ہیں یہ قبائل لڑ نہیں پائیں گے، اور ان کو دیت دے کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ مشورہ ہوا، محاصرہ کیا گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا کہ ایک مٹھی مٹی لی، اس میں پڑھا، اور اس کو ان تمام نوجوانوں کے جو گھیرے ہوئے تھے ان پر پھینکا، اور نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا کہا قرآن نے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکر کر رہے تھے، اللہ بھی مکر کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی مکر تھی کہ یہی مکر اللہ تعالیٰ نے راتوں رات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی خطرناک سازشوں کے باوجود غار حرا پہنچایا۔ وہاں پہ پہنچانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 100 اونٹ کے لالچ تھے تلاش کرنے میں، اس لالچ کے اندر لوگ تلاش کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اگر انہوں نے ہمارے پاؤں کی طرف دیکھ لی، نظر پڑی تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، لا تحزن، بڑے اطمینان کے ساتھ، ما ظنک یا ابا بکر باثنین ثالثہما اللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ 2 آدمیوں کے بیچ جب تیسرا اللہ ہو، 2 آدمیوں کے درمیان جب تیسرا اللہ، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ وہاں سے وہ لوٹ کر کے چلے گئے۔ جب وہاں سے چلے گئے اور پھر جب ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہوگا کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ یاد رکھیں ایسا ہی جملہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہا تھا، جب ان کی قوم نئے انداز میں ابھی غلامی کی زنجیر کو توڑ کر کے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آ گئے،
اور یہ کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ جب ان کا آمنے سامنے مقابلہ ہوا تو جن خطرناک شکل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ان ربی معی سیہدین، کلا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ بہت ہی جلد رہنمائی کرے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی پہ عصا کو مارو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو راستہ بنانے کے لیے موسیٰ کی لاٹھی کی ضرورت تھی؟ نہیں، یہ بتانا تھا، اہل علم نے اس کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ تم جو کام کر سکتے ہو وہ کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ مت کرو۔ تمہارا کام تھا سمندر کے اوپر لاٹھی مارنا، راستہ بنانا ہمارا کام تھا۔ کیا یہ واقعات قرآن و احادیث کے اندر صرف یوں ہی ہے، کہانی ہے؟ نہیں، بلکہ واقعات ہے، وہ بھی عبرتناک ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بار بار یوں ہی نہیں دہرایا، بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ آج مسلمان جو اس کے بس میں نہیں ہے، چوراہوں میں، رستوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں دن رات صرف انٹرنیشنل باتیں کریں گے، حالانکہ ان کے گھر پہ نہیں چلتی ہے۔ آپ کے بس میں ہے آپ صوم و صلات کے پابند بنے، آپ سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، تلاوت قرآن کریم کی پابندی نہیں ہوتی، دیگر چیزوں کی پابندی نہیں ہوتی جو آپ کے بس میں ہے۔ کیا آپ کے بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صوم و صلات کی پابند کرتے ہوئے، نماز تہجد کو پڑھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے اور اہل فلسطین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے امان کے لیے دعائیں کریں؟ کیا آپ کے بس میں نہیں ہے کہ تمام حرام کاموں کو چھوڑ کر حلال چیزوں پہ آ جائیں اور استقامت کے لیے استقامت کے ساتھ اس پہ جم جائیں؟ کیا ہمارے بس میں نہیں ہے؟ جو چیز ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، جو چیز ہمارے درمیان نہیں ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ضرورت ہے آج سیرت کو پڑھنے کی۔ غزوہ بدر میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بدر کا موقع آیا، اس میں 70 کفار مارے گئے۔ کیسی ایمانی حرارت تھی! اس غزوہ بدر کے بعد احد کا موقع آیا، اس احد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ تحسونہم بإذنہ۔ یہ جو سورہ انفال کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تقریباً پورا سورہ انفال بدر کے مناظر کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تھوڑا بہت ادھر کی بات ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ اور سورہ آل عمران کے اندر تقریباً 60 آیتیں ایسی ہیں جو احد کے تعلق سے بیان کیا۔ میں نے صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے وقت کے تناظر میں دیکھتے ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحسونہم بإذنہ، جبکہ تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کفار و مشرکین کو، حتی اذا فشلتم، لیکن جب تمہارے اندر کمزوری آ گئی، تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے ہی معاملات میں اختلاف کرنے لگے۔ کیا معاملہ تھا؟ کہ غزوہ احد کا نقشہ ذرا آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے پچھلی پہاڑی کے اوپر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اور اس غزوہ احد کے موقع پر بھی مسلمانوں کی جماعت کے مقابلے میں وہ لوگ 3 گنا زیادہ تھے۔ 1000 مدینہ سے آئے تھے، مقام شوط پہ جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ 300 لوگوں کو واپس کر دیا، مسلمان بچ گئے 700، اور ادھر سے 2000 آئے تھے۔ یہ عبداللہ ابن ابی، اس نے وہ کام کیا حوصلہ پستی کا کہ بالمقابل جب دشمنوں کو دیکھا تو 300 لوگوں کو واپس کر کے کفاروں کا حوصلہ بڑھایا اور مسلمانوں کی حوصلہ پستی کا کام کیا۔ اس کے باوجود بھی معاملہ صحیح چل رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ دشمن مارے جا رہے اور دشمن بھاگنے لگے تو ان میں سے جو دستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہاڑی کے اوپر قائم کیا تھا ان میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں تقریباً 40 افراد یہ کہنے لگے مال غنیمت کی طرف کہ کام ہو گیا ہے، مال غنیمت لوٹ لو، لیکن اس کے کمانڈر سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے نبی نے کہا یہیں پہ رہنے کے لیے ہم رہیں گے۔ وہاں سے وہ ہٹے نہیں، اور جب وہاں سے وہ فوراً پلٹے تو پیچھے سے خالد بن ولید کے دستے نے حملہ کر دیا۔ جائے کہ وہ شہید ہو گئے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے، لیکن جو کہا گیا تھا اس پہ رکنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقطے کی بات دراصل یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں
کسی شاعر نے کہا کہ ذرا سی بے اصولی پہ سکشتے فاش ہو جاتا ہے، نبی کی موجودگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جو مسلمانوں کی سوچ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حق پرست ہیں، توحید والے ہیں، ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ نبی کی موجودگی میں بھی کبھی مسلمان ہمیشہ جنگ جیتا نہیں کرتے، ہارا بھی کرتے ہیں۔ آج لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہاں سے لے کر کے حرم تک کے دعائیں قنوت نازلہ پڑی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ لیکن ان تمام مرحلات کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ کے تقریباً 7ویں یا 8ویں سال جب وہاں سے لوٹے ہیں مکے کے اندر، تو تقریباً 10,000 کی لشکر کو لے کر کے آئے اور فاتحانہ انداز میں آئے، فاتحانہ انداز میں آئے اس مکہ المکرمہ سے جہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا، اور مکے کے اندر جو ان کے مخالفین تھے، دشمن تھے، یا تو وہ بھاگ گئے، مر گئے، یا اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن کیا یہ یوں ہی ایسا ہی ہو گیا؟ نہیں، بظاہر کبھی کبھی بڑے بڑے شر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خیر کو رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے چند سالوں پہلے ڈنمارک کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پتلا کو بنایا گیا، جلایا گیا، احتجاج ہوا، غلط تھا، یہ کام نہیں ہونا تھا، لیکن جب ان کے اوپر رد عمل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر کے کئی ہزار مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے ہیں، پھیرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخی زندگی ہے، اس کے اندر کبھی ہم حکمراں تھے، من کان للہ کان اللہ لہ کے تحت۔ آج ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خار ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی بنا پہ خار ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، چاہے ہمارے پاس مادی طاقت نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی وسائل نہ ہو، لیکن اگر ہم نے جس کسی نے بھی روحانی طاقت کو، ایمانی طاقت کو، معنوی طاقت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسے مضبوط کر لیا، تو آج بھی وہ عرش ہل سکتا ہے، آج بھی ان فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ جس کے مکلف ہیں اس کام کو کیا جائے، مساجدوں کو آباد کریں، نمازوں کے ذریعے سے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے آباد کریں۔ ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ اپنے نونہال بچوں کو دینی تعلیم سے روشناش کرائیں، انہیں دنیاوی تعلیم میں پھنسا کر کے اور بالکل ناآشنا نہ رکھیں۔ آپ ضرور پڑھائیں لیکن بالکل ناآشنا نہ رکھیں، یہ ہم مکلف ہیں۔ وقت کی قلت ہے، باری تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔